قاسم نے ابو جعفر کو حراست میں لینے کے لیے آدھی رات کے بعد کے وقت کا تعین کیا تھا۔ آج کا دن قاسم کے لیے مصروفیت بھرا دن ثابت ہوا تھا۔ اب اس کے پاس آدھی رات کے بعد تک کافی وقت موجود تھا۔ اس نے کرائے کے اصطبل کا رخ کیا اور وہاں سے فراغت پانے کے بعد اپنے گھر کی راہ لی۔ نصف شب کے بعد خفیہ محکمے کی اعلیٰ پیشورانہ مہارت کی حامل سپاہ کا ایک دستہ بہرام خان اور قاسم کی قیادت میں ابو جعفر کی رہائش کو اپنے گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ جب سپاہ اپنی پوزیشنیں سنبھال چکی تو بہرام اور قاسم نے ابو جعفر کی رہائش گاہ کے دروازے پر دستک دی۔ رات کی چپ چاپ میں دستک کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ بہرام خان کی حالت دیدانی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا کہ خطیب مغرب کی گرفتاری رعایا کے غم و غصے کا باعث بنے گی، کیونکہ بہرام قاسم کے اس دعوے کو بے بنیاد تصور کرتا تھا کہ ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس ہے۔ بہرام کی خفیہ محکمے میں تعیناتی سے قبل بھی ابو جعفر ادرینہ میں ہی اقامت پذیر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم ہی کیسے قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس بن گیا۔ اس کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ سلطان معظم نے قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کرنے میں دھوکہ کھایا ہے، کیونکہ وہ بذات خود خفیہ محکمے کا سربراہ ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ایک منجلا ہوا سراغ رساں تصور کرتا تھا۔ اس کے نزدیک قاسم ایک غیر تربیت یافتہ اور جذباتی فیصلے کرنے والا نوجوان تھا۔ یہ سب باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مکان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ چونک اٹھا۔ بہرام نے چونکتے ہوئے دروازے کو گھورا۔ دروازہ شاید ابو جعفر کے چوکیدار نے کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے گرجدار آواز میں استفسار کیا، "کون ہو تم لوگ؟ آدھی رات کے وقت کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟" دستے کے سپاہ مکان کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے اور دروازے کے سامنے محض بہرام اور قاسم ہی موجود تھے۔ قاسم نے چوکیدار کے استفسار کے جواب میں کہا، "ہم نے خطیب مغرب سے ملاقات کرنی ہے۔ سلطان نے کونیا سے ان کے لیے خصوصی پیغام بھیجا ہے۔ ہم وہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔" قاسم کی بات نے چوکیدار کے اوزان خطا کر دیے اور وہ ابو جعفر کو مطلع کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا۔ قاسم نے موقع غنیمت جانا اور سپاہ کی معیت میں مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے جنونی انداز میں مکان کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس نے چوکیدار کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کس سمت کی جانب گیا تھا۔ قاسم سپاہ اور بہرام کی معیت میں راہداری کے آخری کمرے کی جانب لپکا، لیکن اس سے قبل چوکیدار کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ قاسم نے کمرے کے دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لٹکتی جلتی ہوئی مشعل کمرے میں روشنی بکھیر رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس کمرے کا ایک اور دروازہ ایک دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ قاسم نے اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب سے قدموں کی چاپ سن کر وہ وہیں پر رک گیا اور اپنے سپاہ کو دیوار کے ساتھ رک کر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور خود بھی دیوار کے ساتھ لگ کر دم ساد کھڑا ہو گیا۔ اس دوران قدموں کی چاپ نزدیک آتی سنائی دی تو قاسم نے تلوار کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ بہرام اور سپاہ بھی دم سادے کھڑے تھے۔ جیسے ہی داخلی دروازہ کھلا تو سب سے پہلے ابو جعفر نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے شب خونی کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں مسلح افراد دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے، لیکن وہ ایک ماہر جاسوس تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے حواس پر قابو پایا اور گرجدار آواز میں بہرام کو مخاطب کرتے ہوئے چلایا، "بہرام خان، یہ کیا بے ہودگی ہے؟
تمہیں میرے گھر میں اس انداز سے داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ ابو جعفر کی گرج سن کر بہرام کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کانپتے کانپتے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی برہنہ تلوار اس کے سینے پر ٹکا دی اور شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے کہا، نیلگون آنکھوں والے بناوٹی عرب کے بھیس میں قیصر قسطنطنیہ کے خطرناک جاسوس، تمہیں ہم پر غرانے کی جرأت کیسے ہوئی؟ قاسم کا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت نہ ہوا، کیونکہ ابو جعفر ایک تربیت یافتہ جاسوس تھا۔ اگرچہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے طیش کے عالم میں کہا، تم کیا بے تکی بکواس کر رہے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بہرام ابو جعفر کی خود اعتمادی دیکھ کر دل ہی دل میں قاسم کو کوس رہا تھا کہ قاسم بن ہشام نے ابو جعفر سے پنگا لے کر غلطی کی ہے۔ قاسم بذات خود بھی ابو جعفر کی خود اعتمادی سے متزلزل ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے تمام خدشات بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سپاہ کو حکم دیا، اسے حراست میں لے لو اور لے جا کر خفیہ محکمے کے تہہ خانے کی زینت بنا دو۔ قاسم کا حکم سنتے ہی سپاہ نے آگے بڑھ کر ابو جعفر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگرچہ ابو جعفر بظاہر خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اندرون خانہ وہ پریشان تھا اور اندر سے کانپ رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لرزا رہے تھے۔ قاسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بہرام خان، تمہیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، میں تمہارے سامنے اس سے اقبال جرم کرواؤں گا۔ بہرام یہ سن کر مزید خائف ہوا۔ قاسم شہر کے ایک مذہبی اکابر کو خفیہ محکمے کے تہہ خانے میں تشدد سے ہمکنار کرنے جا رہا تھا۔ بہرام اسی وجہ سے خوفزدہ تھا کیونکہ وہ ادرینہ کی رعایا کے بارے میں بخوبی واقف تھا کہ وہ اپنے مذہبی اکابر کے ساتھ ناروا سلوک پر شہر میں شور مچا دیں گے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کو اس کی ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس نے اپنی سپاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ابھی ابو جعفر کو شہر کے کوتوال کے زندان خانے میں لے جاؤ، صبح اس سے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ اس وقت اسے خفیہ محکمے کے تہہ خانے میں لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ بہرام خان نے یہ کہتے ہوئے اسے روک دیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس قدر اہم شخص کو براہ راست خفیہ محکمے کے تہہ خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ قانون کے مطابق اسے شہر کے کوتوال کے زندان خانے میں پہنچانا ہوگا، وہاں سے تم اسے تفتیش کے لیے لے جا سکتے ہو۔ قاسم کو بہرام خان کی تجویز اگرچہ پسند نہ آئی، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ سپاہ بہرام کی ماتحتی میں تھی۔ چنانچہ وہ ابو جعفر کو لے کر شہر کے کوتوال کے زندان خانے کی طرف روانہ ہو گئے تو بہرام خان نے قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے ابو جعفر کو حراست میں لے کر غلطی کی ہے۔ پرسوں جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے اجتماعات میں ابو جعفر کی حراست پر رعایا میں بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم دونوں مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے، سلطان کے بیٹے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ بہرام خان نے سلطان کے بیٹوں کا تذکرہ کیا تو قاسم کے ذہن میں اجاگر ہوا کہ شہزادہ محمد نے اس سے دوستی کا وعدہ لیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اگلی صبح وہ شہزادہ محمد کے ساتھ ابو جعفر کے حوالے سے بات کرے گا۔ لہٰذا قاسم نے بہرام خان کو خدا حافظ کہا اور اپنا گھوڑا گھر کی جانب موڑ دیا۔ قاسم اس قدر تھکاوٹ اور ذہنی و جسمانی اور اعصابی شکستگی کا شکار ہو چکا تھا کہ بستر پر دراز ہوتے ہی وہ نیند کی وادی میں جا پہنچا۔ وہ دن چڑھتے تک سوتا رہا، بالآخر دستک کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ گھر کے بیرونی دروازے پر زبردست دستک ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتا ہوا اٹھا اور جوتے پہن کر بیرونی دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ گھر کے دروازے پر ابو جعفر شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا تھا۔
اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہمراہ چند سپاہی اور 2 سرکاری اہلکار بھی موجود تھے۔ ابو جعفر پر نظر پڑتے ہی بے اختیار قاسم کے منہ سے نکلا، تم؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس ابو جعفر کو اس نے زندان کی زینت بنایا تھا، وہ آزادی پا کر اس کے سامنے شان بے نیازی سے کھڑا تھا۔ ابو جعفر نے قاسم کے اوسان خطا ہوتے دیکھ کر لب کشائی کرتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، شہزادہ علاء الدین کے حکم پر مجھے رہائی مل چکی ہے۔ اب تم اپنی حماقت کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے ہمراہ موجود سپاہ اور سرکاری اہلکار تمہیں شہزادہ علاء الدین کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم کا غصہ دیوانگی کی حد کو چھونے لگا۔ اس نے ابو جعفر کو گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، ابو جعفر، تم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے سے نہیں بچ سکتے۔ میں شہزادہ علاء الدین کے سامنے تمہارے گھنونے کردار کی دھجیاں بکھیر دوں گا اور تمہیں دوبارہ پابند سلاسل کر کے تم پر وہ غضب ڈھاؤں گا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ قاسم کی بات ختم ہونے پر ابو جعفر نے ایک زہریلا قہقہ بکھیرا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت رقصاں تھی۔ اس نے زہر خوند لہجے میں کہا، اب تمہارے فرشتے بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ میرے خلاف شاہی دربار میں پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ میں نے تمہارے سارے کرتوت شہزادہ کے حضور گوش گزار کر دیے ہیں۔ تم ینیچیری کے ایک جری سالار اسلم خان کے قاتل کے جرم میں جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ ابو جعفر کا زہریلا قہقہ فضا میں بکھر گیا۔ قاسم نے ایک سرکاری اہلکار سے طنزیہ استفسار کیا، فرمائیے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ سرکاری اہلکار نے جواب میں کہا، ہمارا تعلق شاہی محافظ دستے کی سپاہ سے ہے۔ ہمیں شہزادہ علاء الدین نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ان کے حضور پیش کیا جائے۔ قاسم صورتحال کا ادراک کر چکا تھا۔ اس نے سرکاری اہلکاروں سے چند لمحوں کی اجازت لی اور اپنی بھابھی کو محض اتنا کہا کہ وہ قصر سلطانی کی جانب جا رہا ہے، اور باہر نکل کر سرکاری اہلکاروں کے ساتھ چل پڑا۔ قاسم پہلی مرتبہ شہزادہ علاء الدین کے روبرو پیش ہوا تھا۔ شہزادے نے غصے کے عالم میں گرجتے ہوئے قاسم سے استفسار کیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ سلطان عالی مقام نے تمہیں شاہی سوراخ رساں کیوں مقرر کیا؟ تم نے ایک معزز مذہبی اکابر کو حراست میں لے کر ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان عالی مقام سے سفارش کریں گے کہ وہ تمہاری گستاخی کی تمہیں قراروا کی سزا دیں۔ سلطان عالی مقام کی کونیا سے واپسی تک ہم تمہیں نظر بند رکھیں گے۔ تمہاری گستاخی کی سزا سلطان عالی مقام خود تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم نیم مردہ ہو گیا۔ شہزادے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ قاسم کی کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھا۔